دوستو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی فکر سب سے زیادہ اسرائیل کو ہے۔ یہودیوں کا سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج ہی نہیں بلکہ عوام کا بچہ بچہ مجاہد ہے۔ دوستو 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہیں پر دوستو پاکستانی ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف 4 گھنٹے پہلے اور سازشوں کا سراغ لگا لیا گیا، یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوراً فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی کارروائی کا موقع مل سکے۔ فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ دوستو پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے بنائے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی میں موجود انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزارٹ میں موجود اسرائیل کے ٹیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فوائلنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی، اور یہ ایک فدائی مشن تھا۔ اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرآن اندازی والی پرچی ڈالی گئی۔ اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہر نوجوان بے چین تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے عظیم اور ہمت قوت فیصلے اور جنگی حکمت عملی سے خوف زدہ انڈین جنرل اس حملے کے حق میں نہ تھا اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کری۔